کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ اکرام کی تعریف بیان فرمائی، ان کے صفات کا تذکرہ کہا۔ سب سے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن جب بات آتی ہے اپنوں کی تو آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ صحابہ اکرام کی یہ پہچان ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام کی تیسری تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، کہا تراہم رکعا سجدا، کہ وہ لوگ اکثر رکوع اور سجود کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی تعریف، چوتھی صفت یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل کو طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گیا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ اکرام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے چہروں پر ان کے سجود کے نشانیاں ہوتی تھی، ان کے سجود کے نشانیاں ان کے چہروں پر دکھائی دیتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر بیان فرمایا، ان کے صفات کا تذکرہ کیا، ان کی اس جماعت کی تعریف بیان فرمائی۔ اس سے پہلے کے سابقہ کتابیں جو تورات و انجیل ہیں ان کے اندر صحابہ اکرام کے صفات، صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور صحابہ اکرام کی مثال کیسی ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہا صحابہ اکرام کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، وہ کھیتی جو پہلے کیا تھی؟ کمزور تھی، بنجر تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ ہرا بھرا ہو گیا اور اس کے اندر خوب طاقت آ گئی۔ اور ایسی ہی جماعت صحابہ اکرام کی بھی جماعت تھی کہ صحابہ اکرام پہلے کمزور تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کفار کا، مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، ہجرت کرنا پڑا، مکے کو چھوڑنا پڑا، مدینے کو آنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو بڑھا دیا، وہ طاقت والے ہو گئے، تو پھر انہوں نے مکے والوں کا مقابلہ کیا۔ تو صحابہ اکرام اس کھیتی کی طرح سے ہے جو پہلے کمزور، بعد میں تقویت والی، طاقت والی ہو جاتی ہے۔ صحابہ بھی پہلے کمزور تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں طاقت والے بنا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے اعمال کی بدولت، جن کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا صحابہ کی جماعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ اکرام کی قربانیوں پر ہمیں جتنا بھی زیادہ وقت ملے، جتنا بھی بیان کریں کم ہے، ان کی قربانیوں کو کتنا بھی یاد کریں کم ہے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سب سے بہترین جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قرنی، میرے صدی کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کہا جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم،
پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. 3 قرن کا ذکر کیا، 3 صدیوں کا ذکر کیا. تو اس حدیث کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سب سے بہترین جماعت تھی. میرے بھائیو دوست، صحابہ کرام کی جماعت کا احترام ہمارے لیے واجب ہے، ان سے محبت ہمارے لیے واجب ہے، ان کا دفاع کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اگر ہم ان کی تعظیم نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں، ان کا دفاع نہ کریں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں. اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کے شان میں کوئی گستاخی والا جملہ بول دیتا ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارے لیے واجب ہے.